السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغاریہ کی نامور خاتون نجومی بابا وانگا نے گزشتہ سالوں کی طرح 2022 میں رونما ہونے والے واقعات کی بھی پیشن گوئی اپنے مرنے سے قبل کی تھی۔ بابا وانگا کی جانب سے کی گئی پیشن گوئیوں میں سے 80% درست ثابت ہوئیں۔ ان کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہزادی ڈائنا کی موت، سوویت یونین کے ختم ہونے، جرمنی کے مشرق اور مغرب کے اتحاد اور 2004 میں تھائی لینڈ کے سونامی جیسی بڑی پیشن گوئیاں کی تھی۔ بابا وانگا ایک حادثے میں نابینا ہوئی تھیں، جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پر موجود تھا۔ ان کی پیدائش 1911 میں ہوئی تھی، جبکہ موت 1996 میں ہوئی۔ یہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حکیم بلکہ مذہبی پیشوا بھی تھیں، جنہوں نے سال 5079 تک کی پیشن گوئیاں کی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ اب تک ان کی 80 سے 90% پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں، تاہم ان کی بعض پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق اہم واقعات جن کے بارے میں ماننے والوں کا خیال ہے کہ بابا وانگا نے ان کی پیشن گوئیاں کی تھیں، ان میں 2004 میں تھائی لینڈ کا سونامی، براک اوباما کا دور صدارت، سوویت یونین روس کا ٹوٹنا اور مشرقی اور مغربی جرمنی کا دوبارہ اتحاد شامل ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محققین کی ایک ٹیم سائبیریا میں ایک مہلک وائرس دریافت کرے گی جو اب تک منجمد ہے۔ 2014 میں ایک قدیم وائرس سائبیرین برما فراسٹ میں 30,000 سال تک غیر فعال رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ سال 2022 کے لیے بابا وانگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ کئی ایشیائی ممالک اور آسٹریلیا سیلاب کی زد میں آ کر متاثر ہوں گے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2022 میں لوگ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ مانوس ہو جائیں گے، یعنی سکرین۔ ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ سکرین ٹائم ایسا ماحول اور نفسیاتی خلل پیدا کرے گا کہ لوگ حقیقت اور قوت متخیلہ میں تفریق نہیں کر سکیں گے، جس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ بابا وانگا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایک سیارچہ جسے اموا کے نام سے جانا جاتا ہے، زمین پر زندگی کی تلاش کے لیے ایلین بھیجے گا۔ جہاں دنیا پہلے ہی کرونا وائرس جیسی عالمی وبا کے شکنجے میں ہے، وہیں بابا وانگا کے مطابق محققین سائبیریا میں ایک مہلک وائرس دریافت کریں گے۔ یہ وائرس لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلے گا، جبکہ اس سے بچنے کے انتظامات کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ یاد رہے کہ بابا وانگا نے روس کے ریاستوں میں بٹنے چرنوبل ایٹمی حادثے، 2004 میں انڈونیشیائی سونامی، 11 ستمبر کے ورلڈ ٹریڈ ٹاور حملوں کی پیشن گوئی کی تھی، تاہم ان کی بعض پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ ان کی پیشن گوئی میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے بہت سے شہر 2022 میں پینے کے پانی کی قلت کا شکار ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بلغاریہ کی مشہور خاتون انجہانی نجومی بابا وانگا اپنی پیشن گوئیوں سے متعلق دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں۔ بلغاریہ کی زبان میں بابا، دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے، اور یہ خاتون ایک حادثے میں نابینا ہو گئی تھی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غیر معمولی اور پراسرار صلاحیتوں کی مالک ہیں اور ان کے علاج سے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس برس امریکہ کی تباہی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال میں امریکہ خود کو ختم کر لے گا، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ بحران شدید اثرات لائے گا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ کرونا وائرس کے نتیجے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ چین عالمی سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔ سیاسی سطح پر یہ ایک ہنگامہ خیز سال ہوگا۔ چین خود کو دنیا بھر میں عظیم سپر پاور کا تاج پہنائے گا۔ چین کے علاوہ روس جیسے ممالک میں بھی کچھ عجیب ہوگا۔ ولادیمیر پوٹن پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ ہونے کا امکان ہے۔ ان کی روس اور یورپ سے متعلق ایک مشہور پیشن گوئی نے دنیا بھر میں بالخصوص یورپ میں تذبذب کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور اس پیشن گوئی پر کافی بات کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بابا وانگا نے برطانوی اخبار کے ترجمان کو آج سے تقریباً 43 سال قبل پیشن گوئی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یورپ بنجر ہوگا اور روس دنیا پر حکمران طاقت بن کر ابھرے گا، جبکہ ولادیمیر کی طاقت بھی برقرار رہے گی۔ بابا وانگا کی پیشن گوئی کے مطابق ان حالات میں روس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ان کی پیشن گوئی سے یہ بات واضح نہیں کہ ایسا کب ہوگا اور کن حالات میں یورپ کو تباہی کا سامنا ہوگا اور روس دنیا پر چھا جائے گا، جبکہ پیشن گوئی میں لفظ پوٹن بھی شامل نہیں بلکہ صرف ولادیمیر کا ذکر ہے، جس کے معنی طاقتور شخص کے ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ بابا وانگا کی پیشن گوئی اسی روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تھی، تاہم اگر بابا وانگا کی پیشن گوئی حالیہ جنگ سے متعلق ہی ہے تو پھر ممکن ہے کہ جنگ کا دائرہ کار یوکرین سے نکل کر دیگر یورپ میں بھی پھیل جائے اور نیٹو کی مداخلت کے بعد روس کے یوکرین پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی۔
वाज़ेह रहे कि बाबा वांगा ने जिंदगी भर कभी अपनी कोई पेशन गोई नहीं लिखी, बल्कि इन्हें बल्गारिया की आवाम और हुकूमत की तरफ से बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता था। हुकूमत की तरफ से एक मुस्तकिल स्टाफ इनकी पेशन गोई लिखा करता था और जो लोग इनसे मशवरा लेने आते थे इनकी मदद किया करता था। बाबा वांगा की बहुत सी पेशन गोइयां सही साबित नहीं हुई, जैसा कि उन्होंने 2010 और 2014 के दौरान एटमी जंग की पेशन गोई की थी। ताहम बाबा वांगा की जानिब से की गई पेशन गोइयों में से 80% दुरुस्त साबित हुई। व्यूअर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हकीकी इल्म और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, बाकी सब कयास आराइयां हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग करते रहते हैं। असल बात तो ये है कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और जब चाहेगा। दुनिया को एक दिन खात्मे की तरफ जाना ही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं।